موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ڈنڈا پتھر پہ مارو، پتھر کے پاس جانا پڑا، سوٹے کی بھی ضرورت پڑی اور پتھر کی بھی ضرورت پڑی۔ پتھر کے پاس جا کے ڈنڈا مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن محبوب سے فرمایا محبوب نہ آپ پتھر کے پاس جائیں نہ کسی عصا کی ضرورت ہے، آپ انگلیاں برتن میں رکھ دیں، انگلیاں رکھنا آپ کا کام ہے، پانی کے 5 چشمے جاری کرنا رب کائنات کا کام ہے۔ اللہ تو آپ نے حضرت جابر سے وہ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کتنے تھے؟ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی میں وہ رکھا، ہاتھ مبارک برتن میں رکھا، پانی کے 5 چشمے جاری ہوئے تو پانی پی لیا، کتنے لوگ تھے؟ تو انہوں نے کہا تھے تو 1400 تھے تو 1400، لیکن اگر لاکھ بھی ہوتا نا، حضرت جابر اپنی طرف سے اضافہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اگر لاکھ بھی ہوتا تو اس دن میرے آقا لاکھ بندے کو بھی پانی پلا دیتے، پانی ختم نہ ہوتا۔ اتنا پانی آقا کی انگلیوں سے نکلا، انگلیاں ہیں فیض پر اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، اس کے ہر شعر آخر پہ آتا ہے واہ واہ۔ یہ جو اللہ نے ان کو اردو ادب پہ مہارت عطا فرمائی، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ ایک طرف کعبے کا نور، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ۔ یہ ریاض الجنہ کی بات انہوں نے نقشہ کھینچا تو فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے افضل پانی وہ ہے جو سرکار کی انگلیوں مبارک سے نکلا، چونکہ اس کی نسبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے ہے۔ تو یہ فتوے میں بھی سرکار کی عظمت کو ملحوظ رکھا، حضور کے ادب کو ملحوظ رکھا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کچھ مرزئی وہ ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی۔ کچھ وہ ہیں جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، لیکن ایک ان کا گروہ وہ ہے جو نبی نہیں مانتا، وہ اس کو مجدد مانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، وہ اس کو کیا مانتے ہیں؟ مجدد۔ وہ نبی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سرکار آخری نبی ہے، لیکن مرزا قادیانی وہ مجدد تھا، نبی نہیں تھا۔ جب 1974 میں قومی اسمبلی کے اندر بحث ہوئی تو شاہ احمد خان نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس یہ جو مرزائیوں کی قسم ہے نا، اسے لاہوری گروپ کہتے ہیں، وہ نبی نہیں مانتے مرزا قادیانی کو۔ وہ بہت بڑی رقم کی رشوت لے کے آئے کہ آپ ایسا کریں ہمارا نام نکلوا دیں، وہ مرزائی جو مرزے کو نبی مانتے ہیں اس کا نام دے دیں آپ، وہ کافر ہیں، لیکن ہم مرزے کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو اتنے پیسے لاکھوں کی رقم انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں، صرف آپ لاہوری گروپ کو نکلوا دیں۔ لیکن شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ نے آگے سے جواب بڑا خوبصورت دیا، آپ نے فرمایا تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، ہمارا سودا پہلے ہی ہو چکا ہے، ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کس سے ہو چکا ہے؟ آپ کو اتنی رقم کس نے دے دی؟ فرمایا تم پیسے لے کے آئے ہو، ہمارا سودا پہلے ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہو چکا ہے۔ تو وہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد مانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ جو لوگ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک لائن کا فتویٰ ہے، سنیں گے تو روح راضی ہو جائے گی۔
ایک لائن کا فتویٰ ہے، آپ نے فرمایا مجدد تو دور کی بات ہے، جو اسے مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے، جو اسے مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے، بلکہ فرمایا جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تم مجدد کی بات کرتے ہو، یہ فتویٰ ہے، یہ علم کا سمندر، یہ ایک کوزے میں سمندر بند کر دیتے ہیں فتاویٰ کے اندر۔ فرمایا جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، نبی نہ بھی مانے، اسے مجدد مانے، اسے مسلمان سمجھے یا اسے اس کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہمارے ہاں آپ دیکھیں بہت سی رسومات ایسی ہیں کہ جو لوگ ہماری طرف منسوب کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو سنی ہے نا، یہ بریلوی ہیں، انہوں نے یہ نکالی ہوئی، حالانکہ ان چیزوں کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق، بول رہے ہیں ہمارے مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے طریقہ ہی نہیں ہے، وہ اہل سنت کی جو چیزیں ہیں، معمولات ہیں، ان کا حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ درباروں پہ عورتیں جاتی ہیں بے پردہ، اور وہاں پہ ناچ گانا ہوتا ہے، وہاں ڈھول کی تھاپ پہ رقص ہوتا ہے، عورتیں رقص کرتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پورا رسالہ ہے، اس میں ان کا فتویٰ کیا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ لو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سوائے روضہ رسول کے، سوائے روضہ رسول کے عورت کا کسی بھی دربار پہ جانا حرام ہے۔ ہون کو اس کیوں جی اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو، ان کی تعلیمات پہ غور کرو، ان کے نزدیک یہ درباروں پہ ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، یہ بھنگڑے کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہاں بلکہ یہاں تک قبروں پہ جا کے اگر کوئی بوسہ دیتا ہے، مزار پہ بوسہ دیتا ہے، تو یہ ہمارے بہت سے علماء نے جائز لکھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ 4 قدم پیچھے کھڑا ہو۔ سمجھ آ رہی؟ کیوں کہ وہ جب بوسہ دے گا تو پچھلے شاید یہ نہ سمجھے کہ سجدہ کر رہا ہے، پچھلے یہ نہ سمجھے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے۔ کسی قبر کو، کسی دربار کو، کسی مزار کو، کسی چیز کو سجدہ کرنا سوائے اللہ کی ذات کے، اگر اسے معبود سمجھ کے کرے تو وہ شخص کافر اور مشرک ہے، اور اگر ادب کے لیے کرے تو فعل حرام کا مرتکب ہے۔ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، سجدہ صرف کس کے لیے بولے؟ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ آپ نے اس لیے احتیاطاً فرمایا کہ پیچھے کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ لے کہ کہیں دیکھنے والے اسے سجدہ نہ سمجھ بیٹھے۔ تو ہمارے ہاں لوگ سجدے تک چلے جاتے ہیں، تو یہ تعلیمات ہم اہل سنت کے بزرگوں کی نہیں ہے۔ اور کسی قبر کا طواف کرنا یہ بھی حرام ہے، طواف کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، صرف کعبے کا طواف ہے، کسی اور کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے یہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ ساری باتیں آپ نے لکھی ہیں، اور جو اہل سنت کا صاف عقیدہ، شفاف عقیدہ، جو شرک سے بھی پاک، جو گستاخی رسول سے بھی پاک، جو توہین اہل بیت سے بھی پاک، جو توہین اصحاب رسول سے بھی پاک، وہ سارا عقیدہ آپ نے اکٹھا کر کے قرآن و سنت سے وہ بر صغیر کے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ یہ صاف ستھرے عقائد و نظریات ہیں۔ یہ جو رسومات ہو رہی ہیں، ایک دربار پہ میں گیا تو وہ بندہ بھنگ گھوٹ کے پی رہا تھا، تو صاحب مزار کا تو قصور نہیں نا جی، اگر کوئی بندہ کرتا ہے یہ عمل تو دربار والے بزرگ کا کیا قصور ہے؟ تو وہ تازہ ہی اس نے ابھی وہ رگڑا لگایا تھا۔ جڑے شمع دے کول بھی رہن زندہ، سانو اونا پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، بھنگ پی کے علی علی کہن جڑے سانو اونا ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں۔
وہ کوئی ملنگ نہیں جو دربار پہ بیٹھ کے گھوٹا لگاتا ہے، جو بھنگ پیتا ہے، جو چرس پیتا ہے، جو ناچتا ہے، جو وہاں پر جناب میوزک چلاتا ہے، وہاں عورت بے پردہ ہو کر دھمال ڈالتی ہے، وہ بدبخت عورت ہے، اس کا ولیوں سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ ولی اس عورت کو پسند کرتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں جو سیرت سیدہ زہرا میں چلنے والی ہے۔ تو یہ نظام ہی ختم ہو گیا۔ یہ عورتیں جا رہی ہیں قافلے کے قافلے جناب، کدھر جا رہی ہیں؟ ننگے پاؤں پیدل جا رہی ہیں کہ ہم لاہور بی بی پاک دامن کے دربار پہ جا رہے ہیں۔ کیا یہ عورتیں قرآن کو سمجھنے والی ہیں؟ کیا انہیں رسول اللہ کے فرمودات کا علم ہے؟ کیا انہیں جناب رسول اللہ کی ازواج مطہرات سرکار کی بیٹیوں کی تعلیمات کا علم ہے؟ بالکل ان کو کوئی پتہ نہیں۔ عورت کے لیے تو افضل کیا ہے کہ وہ نماز بھی گھر میں پڑھے گی تو ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر اس حد تک معاملہ ہے، حج پہ جائے تو اکیلی، بولنے تو صحیح، اکیلی نہ جائے۔ عمرے پہ جائے تو عورت اکیلی نہ جائے بلکہ کسی محرم کے ساتھ جائے، اور جو محرم یہ عمرے والے بناتے ہیں وہ بھی نہیں۔ یہ جو عمرے پہ لے کے جاتے ہیں، کوئی دوست بیٹھا ہے تو بھائی محسوس نہیں کرنا، اصلاح مقصد ہے، وہ محرم خود ہی بنا دیتے ہیں۔ بندہ لاہور کا ہوتا ہے، عورت جناب پنڈی کی ہوتی ہے، وہ کاغذوں میں محرم بنا کے کچھ پیسے بھی لے لیتے ہیں 5-6 ہزار کہ بی بی کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھ محرم کوئی نہیں، تو ہم بنا دیتے ہیں۔ ٹانکا لگانے کا طریقہ ہمیں بہت آتا ہے۔ وہ ایک تو گناہ کر رہی ہے جانے والا، اور دوسرا جھوٹ بولنے والا گناہ بھی ساتھ کر رہی ہے۔ عورت کے لیے پردہ سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ عورت کے لیے حج فرض بھی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ محرم کی سہولت بھی موجود ہو۔ اگر کسی عورت کا محرم ہے ہی نہیں، اس عورت پہ حج فرض ہے نہیں ہوگا۔ ہاں وہ نکاح کرے، اس خاوند کے ساتھ وہ حج پہ چلی جائے، عمرے پہ چلی جائے، ورنہ عورت اس طرح نہ جائے۔ اگر حج پہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، اگر عمرے پہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، تو پھر وہ لاہور کسی مزار پر، کسی دربار پر بغیر محرم کے بے پردہ کیسے جا سکتی ہے؟ یہ تعلیمات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، درباروں پہ جو رسومات غلط ہو رہی ہیں ان کا ان بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ تو جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت جن کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے فتوے کے اندر اہل سنت کے عقائد و نظریات کو مد نظر رکھا، فقہ کے اصول کو مد نظر رکھا، شریعت اسلامیہ کے اصول کو مد نظر رکھا۔ جب امامے کے بارے میں سوال کیا گیا، اور علم کا سمندر آپ دیکھیں کہ امامہ شریف باندھ کے نماز پڑھنا افضل ہے یا ویسے، تو 150 حدیث پاک امامے کی فضیلت پہ لکھ دیں۔ اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا، یہ بھی سبحان اللہ والا موقع ہے۔ کئی لوگ امام ابو حنیفہ کو کہتے ہیں انہیں 17 حدیثیں یاد تھی، عقل کے اندو امام ابو حنیفہ کا اگر 1000-1500 سال بعد آنے والا ایک مقلد ایک موضوع پہ 150 حدیثیں لکھ رہا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ 17 حدیثوں کے حافظ نہیں تھے، 6 لاکھ حدیثیں زبانی امام اعظم کو یاد تھی۔ وہ تو علم کا زندہ حضرت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے اس پر بڑی ریسرچ کی اور ثابت کیا، لکھا، وہ حدیثیں بتائیں کہ امام ابو حنیفہ وہ 17 حدیثوں کے حافظ نہیں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ یہ بیچارے عقل کے اندھے، کچھ 4 روایتیں ان کو یاد ہیں، تو بخاری کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک موضوع پر 150 حدیث پاک لکھی،
اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس امت کے علماء کو کتنا علم عطا فرمایا، حدیث کی کتنی ریسرچ عطا فرمائی۔ اگر ترجمہ لکھا تو مترجم قرآن، تفسیر کی تو مفسر اعظم، اگر فتویٰ دیا تو مفتی اعظم، اگر حدیث پہ کام کیا تو محدث اعظم، اگر شاعری کی اور حضور کی شان میں جب شعر لکھے تو دنیا جانتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام آپ پڑھ کے دیکھیں جو ہر جمعے کے بعد پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کا شاعری کا خوبصورت جو انداز ہے، جو آپ کی فصاحت و بلاغت اور آپ کو اردو ادب کے اوپر دسترس۔ آپ کے دو دوستوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا کلام لکھیں جس میں 4 زبانیں ہوں۔ ایک کلام میں کتنی زبانیں ہوں؟ 4 ہوں، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، ہندی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا لم یاتی نذیروں کا فی نظر، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو راج تورے سر سو، میں نے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ ایک ہی کلام کے اندر 4 زبانیں اس طرح بدلا، اگر عربی لکھی تو لگتا ہے عربی کا ماہر ہے، فارسی لکھی تو لگتا ہے فارسی کا ماہر ہے، اگر اردو لکھا تو اردو کے ماہر نظر آئے، ہندی لکھی تو ہندی کے ماہر نظر آئے۔ اور فتاوی رضویہ میں بھی آپ دیکھیں، سوال اردو میں آتا ہے، جواب اردو میں، سوال فارسی میں آتا ہے، جواب فارسی میں، سوال عربی میں آتا ہے، جواب عربی کے اندر، اور جس زبان میں سوال آیا اسی پر جواب لکھ کے بتایا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے اعلیٰ حضرت کو کتنے علموں سے نوازا۔ لم یاتی نذیروں کا، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، حضور آپ کی مثل تو میری نظر میں آئی کوئی نہیں۔ یہ عربی ہے، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، حضور آپ جیسا تو مثل پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، میں نے تجھ کو شہید و سرا جانا، کہ حضور ساری دنیا کی عزتوں کا تاج آپ کے سر پہ ہے اور آپ دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ یہ اور آخر پہ کہا نہ یہ طرز، یہ خامے نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پہ چلا جانا۔ اور یہ تو ایک پورا ایک موضوع ہے، یہ شعر جو ہے یہ پورا گھنٹے کا موضوع ہے کہ آپ نے کس طرح ان الفاظ کو، کسی نے کہا جی نان پارا ریاست کا جو سردار ہے، جو نواب ہے، اس کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیں، آپ کو بہت نوازے گا، آپ کے مدرسے کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جس قلم سے محمد کی نعت لکھتے، جس قلم سے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، اس قلم سے کسی دنیا دار کی شان لکھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ سرکار کی شان میں جو قصیدہ لکھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ اس ریاست کا نام تھا نان پارا، تو آپ نے اس کو گھما کے الٹا کر دیا، فرمایا میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ اس کی ریاست کی تعریف کیا، اس کو الٹا کر دیا، فرمایا تیری تعریف کروں یہ نہیں ہو سکتا، احمد رضا جب بھی لکھے گا مصطفیٰ کی نعت لکھے گا۔ تو یہ آپ کی فکر ہے، خوبصورت فکر، سرکار کی محبت، سرکار کا عشق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، اور اعلیٰ حضرت یہ اسی بارگاہ کے منگتے ہیں جس بارگاہ کے سارے ولی بھکاری ہیں۔ اور داتا علی حجویری انہوں نے تو، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ جو خاک ہے نا پنجاب کی مٹی کو اگر روشنی بخشی ہے تو داتا علی حجویری نے بخشی ہے۔ سید حجویر مخدوم امم،
مرکدے او پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تا بندہ گشت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خاک پنجاب جو ہے، پنجاب کی مٹی جہاں پر بت پرستی تھی، داتا علی حجویری کی نظر سے وہاں پہ اللہ کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاں پہ اللہ کی عبادت، جو بتوں کے پجاری تھے، کوئی جادوگر تھا تو اسے مصطفیٰ کا غلام بنا دیا، کوئی بت پرست تھا اسے خدا پرست بنا دیا۔ اور آتے ہی لاہور میں آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ بس یہ فکر ہے آپ کی، بس اختتام ہو گیا، وقت پورا ہو گیا۔ آتے ہی کیا کیا؟ بولیں ذرا، اب پچھلے بھی بولیں ذرا، کیا بنائی؟ آج بھی وہاں مسجد ہے کہ نہیں؟ کیوں جی مسجد ہے نا۔ حضور جب مدینے میں آئے سب سے پہلے کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ جو پیر ککڑ لڑاتے ہیں، جو کتے لڑاتے ہیں، جو بیل دوڑ کرواتے ہیں عرسوں پر، جو کبڈی کا میچ کرواتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں غیرت آنی چاہیے کہ تم رسول اللہ کے وارث بننے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے عمل یزید والے ہیں۔ یہ عمل داتا علی حجویری نے نہیں کیا۔ آتے ہی مسجد بنائی، بتا دیا ہم ککڑ لڑانے نہیں آئے، ہم بندوں کو عبادت سکھانے آئے، بندوں کو سجدوں کا ذوق دینے کے لیے آئے ہیں۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو کتے لڑائے، کیوں جی؟ ولی وہ نہیں ہوتا جو کتے لڑائے۔ اللہ اکبر۔ لوگ نام ولیوں کا لیتے ہیں، وہاں کھاڑے کروا کے بعد میں وہی سالے صاحب، وہ کہتے ہیں ناصر شاہ صاحب تھے کاندلے والے، پیر ناصر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے شاعر تھے، پیچھے چند سال پہلے فوت ہوئے۔ وہ ایک کہیں عرس پہ انہیں بلایا کسی نے، تو وہاں کتے لڑائے گئے، کبڈی بھی ہوئی، اشتہار بھی چھپتے ہیں، پہلے دن کبڈی ہوگی، دوسرے دن کتے لڑیں گے، تیسرے دن فٹ بال ہوگا، چوتھے دن والی بال ہوگا۔ وہ سارے کام ہوئے، انہوں نے کہا شاہ صاحب دعا فرمائیں۔ تو شاہ صاحب بڑے مزاحیہ تھے اور بڑے ہی اچھی طبیعت تھی، شاعرانہ طبیعت تھی۔ وہ کہنے لگے یا اللہ جتنے کتے لڑے، جو کبڈی ہوئی، جو یہاں ناچا گیا، جو یہاں بیل دوڑ ہوئی، جو چرس پی گئی، سب کا ثواب اس ولی کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ وہ بندے بڑا ناراض ہوئے، انہوں نے کہا جی شاہ صاحب یہ کیا دعا ہے؟ انہوں نے فرمایا تسی کیتا ہی ہے، ایسی اور کی پہنچائیے۔ تو بھائی ایسے پیروں سے بچیں، یہ پیر نہیں ہے، یہ سر کی پیڑ ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو تجھے مصطفیٰ کی غلامی سکھا دیتا ہے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ ایسے پیر طریقت پہ